کو اس کے فتنے کی سنگینی بتاؤں آپ حیران ہوں گے. اس کی جو فتنہ ہے وہ صرف ہمارے پاک و ہند میں نہیں رہا، عربوں میں چلا گیا ہے. عرب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آج عربوں کے اندر بہت قادیانیت پھیل رہی ہے. آج ان کے بڑے بڑے مراکز قائم ہیں اسرائیل کے اندر، فلسطینیوں کو خراب کرنے پڑے ہوئے ہیں. وہ مصر کے اندر بہت بڑا مرکز قائم ہے ان کا، جدہ کے اندر ان کا باقاعدہ جناب مرکز قائم ہے. وہاں پہ تعلیم و تعلم کا کام ہوتا ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ سکھایا جاتا ہے. لوگ شریف کا مہینہ آئے گا، ہر بندہ جھنڈیاں لے کے باہر آ جائے گا، لوگ میں عاشق رسول ہوں. جب بات حضور کے ختم نبوت کی آ جائے سارے غائب. کہاں مرتے ہیں سارے؟ یہ انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا. اور ختم نبوت یہ وہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے. اگر اس کا انکار کر دی جائے، پیچھے نہ قرآن رہتا ہے، نہ کوئی اسلام رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا ذکر اور ختم نبوت کا ذکر، دین کی تکمیل کا ذکر، اتمام دین کا ذکر، ساری چیزیں اکٹھی ایک ہی آیت میں بیان فرمائی ہیں. مطلب کیا ہے؟ امت کو بتایا جائے کھانے پینے رہنا، حبیب کی ختم نبوت کا کام بھی کرنا ہے. تم نے غلبہ دین کا کام بھی کرنا ہے. ہاں جی، لوگوں کو تم نے جو ہے وہ نظام خلافت کے قیام کے لیے تم نے کھڑا بھی کرنا ہے، لوگوں کو آگاہی بھی دینی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کہ ہم نے تمہارا دین آج کے دن تمہارے لیے پورا کر دیا. یہ جو حصہ ہے آیت مبارکہ کا، اس آیت مبارکہ کے پچھلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جن چیزوں کا کھانا حرام ہے، ان کا ذکر فرمایا. اور اس آیت مبارکہ میں، اسی آیت مبارکہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یعنی فقہ الحلال والحرام کو بیان فرمایا. اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کے کامل ہونے کو بیان فرمایا ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر. یعنی پہلے ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو چیزیں کھانی ہمارے لیے منع ہیں، ممنوع چیزوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین متین کے کامل ہونے کو بیان فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے. تو اب یعنی دین کا کامل ہونا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو بطور تکمیل کے عطا فرمانا، کریم آقا علیہ السلام کو اس کا ایک ایک حکم واضح کر دینا. اور یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں یہ قیامت تک کے لیے عطا فرمائے ہیں، کسی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے. جس طرح یہود و نصارہ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں تو صرف اور صرف عرب کے لیے نبی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ متوجہ نہیں ہے. حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عامہ ہونے، امت نبوت کے شاملہ ہونے پر، یعنی تمام کائنات عالم کے لوگوں کو، افراد کو شامل ہونے پر خود جناب انہی کی کتابوں کے اندر جو ان کی کتابیں ہیں آج بھی وہ حوالے موجود ہیں، اس چیز کا وہ انکار نہیں کر سکتے. اب چونکہ قیامت تک کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کو کامل کر دیا گیا. اب کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ کسی ایک حکم کے متعلق کوئی ایک حکم لا کے کہے جی یہ منزل من اللہ حکم ہے اور وہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی اپنی طرف سے دعوی نبوت کر رہا ہے. وہ سمجھایا نہیں جی، اپنی طرف سے دعوی نبوت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل فرما کے، وحی کو پورا فرما کے، کریم آقا علیہ السلام پر شریعت پوری کر کے قیامت تک کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی خود حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے انگلیوں کے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ہم اس طرح ہیں. ہاں فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. بتائیں تو پھر یہ انگریزی جو ہے نا وہ مصنوعہ نبی، اصل میں یہ ہمارے ہی لوگوں کو لعنت پڑی ہے. ایک ایک شے جو ہے ہم ان کی پسند کرنے لگے، انگریزوں کی کوک پیپسی ان کی پسند، ایک ایک شے ان کی پسند، اور آج یہ لعنت یہاں تک پہنچی ہے کہ نظریہ بھی انہی کا پسند ہے.
کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور کرسمس کے باہر جناب بینر لگا رہا ہو، مبارکباد دے رہا ہو، بتائیں کرسمس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کرسمس وہ جو مطلب لیتے ہیں مطلب خدا کے بیٹے کی پیدائش، تو بتائیں جو بندہ کرسمس کی جناب مبارکیں دے رہا ہو کہاں ایمان بچے گا اس کا؟ یہ احساس کمتری کا شکار ہوئے زیادہ تر جو لبرل لوگ ہیں وہ لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں، وہ لوگ زیادہ ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جس طرح انہوں نے ابھی حضرت نے تعارف عطا فرمایا ہمیں کہ ان اداروں میں ہم کام کر رہے ہیں، یہ انتہائی اہم کام ہے، سچی بات ہے۔ اور یہ جو جا کے ان کو دعوت دینا، جس طرح ہمارے میں لوگ ایسے ہیں جو پلپلے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کسی بات کا، کوئی بھی دعوت دے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اسی طرح ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان پہ محنت کی ضرورت ہے، نہیں سمجھ آیا؟ محنت کی ضرورت ہے، ان کو بھی ہم دعوت دیں، ان کے پاس جائیں، ان کے دروازے کھٹکائیں۔ ہمارے سے لوگ جدا ہو کے دفع ہوئے ہیں، وہاں گئے ہوئے ہیں جی، وہ دشمن کی جماعت کو بڑھا رہے ہیں، ہم جائیں جا کے ان کو جناب پکڑیں، ان کو جا کے اسلام کی دعوت دیں۔ یہ میں پہلی بار میں سن رہا ہوں ان سے حضرت سے، وگرنہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کسی کو دعوت دینے کا، ہے دعوت مزاج ہے کسی کا ہمارے ہاں؟ بالکل مزاج نہیں ہے ہمارے ہاں، مزاج جو ہے وہ بالکل، ہاں یہاں پہ اسلام کی حکومت نافذ ہو جائے پھر تو قاضی اسلام جو ہیں، حاکم اسلام خلیفہ جو ہوں گے وہ بلائیں گے ان کے وڈیرے کو، جو ان کا مرزا مفرور ہے اس کو بلائیں گے، ادھر ایک عالم مسلمانوں کے ایک عالم کو بلائیں گے، سامنے بٹھائیں گے، ہاں جی بات کرو۔ اور یہاں تو ویسے بات کرنے والی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں جی یہاں تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ خبیث لوگ ہیں، ہاں جی پکڑ کے جناب فوراً جناب فیصلہ ہو جائے گا ان کے، ہیں مرتد ویسے ہی ہیں، زندیق ویسے ہی ہیں۔ وہ ایک بندہ مرتد ہو جائے نا اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے، 3 دن کی شریعت اس کو ٹائم دیتی ہے، 3 دن اس کو سمجھاؤ، لیکن جو بندہ زندیق ہو جائے، مرتد وہ ہے جو یہ کہ میں اسلام کو مانتے نہیں، زندیق وہ ہے جو اپنا مرتد ہونا بھی نہ مانے، کافر ہونا بھی نہ مانے، اسلام کا انکار بھی کرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے۔ بتائیں انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور ختم نبوت یہ وہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے، اگر اس کا انکار کر دیا پیچھے نہ قرآن رہتا ہے نہ کوئی اسلام رہتا ہے۔ تو ہماری قوم نے یہی کیا، احساس کمتری کا شکار تھے، ایک شے جو بھی شے انگریز کی طرف سے آ رہی تھی اس کو قبول کر رہے تھے، اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ان کی ادائیں پسند ہیں، ان کا لباس پسند ہے، ان کی تہذیب پسند ہے، ایک شے ان کو ان کی پسند ہے، تعلیم انہیں کی پسند، ہر شے ان کی پسند۔ اور آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے، ان کی طرف سے جو بھی کھڑا ہوگا وہ چاہے اپنے جناب نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، کسی اور شے کا دعویٰ کر دے، انہوں نے قبول کر لینا اس کو۔ اور ہمیشہ قبول وہی طبقہ کرتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، جو یہ نعوذ باللہ من ذالک جنہوں نے اسلام کی حکومت کی شان دیکھی کو نہیں، یا اسلام کی حکومت کی شان پڑھی کو نہیں، اسلامی حکومت جو ہے اس کا غلغلہ انہوں نے دیکھا ہی کو نہیں ہے، وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ جیسے جناب ان کی طرف سے کوئی بات آتی ہے فوراً سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کا۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ امر کہ ہم ان میں سے ہر ایک کا دروازہ بجائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں بجایا ان کو جا کے دعوت نہیں دی آقا علیہ السلام نے مشرکین کو، ٹھیک ہے جی ہم دعوت دیں، کیونکہ جب تک یہاں پہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی دعوت کا کام تو ہم پر لازم ہے، وہ تو ہم کریں گے بھائی، وہ تو ہر ایک کے لیے دعوت کا دروازہ کھلا ہے، دائی کا کام ہی یہی ہے، وہ دعوت دے لوگوں کو، جا کے ایک کو پکڑے سمجھائے اس کو۔ یار گھر کا کوئی بندہ ناراض ہو جائے کہیں چلا جائے اس کو مناتے نہیں ہیں ہم، ہیں جی ان کو بھی سمجھائیں ہم، ان کو بھی کہیں یار یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی حقیقت ہے، آپ لوگ جو ہے غلط ہتھے چڑھ گئے ہیں، آپ کسی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں جو آپ کا عقیدہ بھی لے گیا، ایمان بھی لے گیا، ہر چیز لے گیا آپ کو، اور نعوذ باللہ آپ کو خدا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا دیا اس کو۔ اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیہ مبارکہ میں کھانے پینے کا ذکر ہے، ساتھ ہی ختم نبوت کا ذکر ہے، دین کامل ہو گیا، مطلب جو کچھ آقا علیہ السلام کو ملنا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب کوئی بندہ کسی حکم کو لے کر کے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور مجھ پر آیا ہے۔ جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرے گا بندہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا ذکر اور ختم نبوت کا ذکر، دین کی تکمیل کا ذکر، اتمام دین کا ذکر، ساری چیزیں اکٹھی ایک ہی آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ امت کو بتایا جائے کھانے پینے بھی نہیں رہنا، حبیب کی ختم نبوت کا کام بھی کرنا ہے تم نے،
تم نے غلبہ دین کا کام بھی کرنا ہے، ہاں جی، لوگوں کو تم نے جو ہے وہ نظام خلافت کے قیام کے لیے تم نے کھڑا بھی کرنا ہے، لوگوں کو آگاہی بھی دینی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب مسیلمہ دجال کا معاملہ زور پکڑ گیا تو اس وقت مدینے کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ روتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے، روتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اس کا تو معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے مسیلمہ دجال کذاب کا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ایک کام کی اطلاع جو ہے وہ ایک ایک گھر میں دی جائے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے مسیلمہ دجال کے خلاف لڑنے کے لیے 11 لشکر روانہ فرمائے، اور 11 لشکر جو روانہ فرمائے ہر لشکر کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق نے خود باندھا ہے اور روانہ فرمایا سب کو۔ اور ان میں ظاہری بات ہے جب 11 لشکر تھے تو امیر بھی 11 تھے، جھنڈے بھی 11 تھے، سب کو روانہ فرمایا، لیکن کئی لوگوں کے یہ ان کو مامور فرمایا کہ فلاں فلاں علاقے میں تم کام کرتے ہوئے یہ انجام دیتے ہوئے پھر تم نے وہاں جانا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم وہاں جب جانا تو وہاں ٹھہر جانا، پیچھے سے باقی لوگ تمہارے ساتھ آ جائیں گے، پھر اکٹھے تم حملہ کرنا، لیکن وہ انہوں نے جاتی حملہ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے، لیکن انہیں واپس پلٹنا پڑا ان کا زور دیکھ کر، وہ بہت بڑی جمعیت تھی ان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 11 لشکر روانہ اس لیے فرمایا تھا تاکہ اکٹھے ہو کے جمعیت میں ان پر حملہ کیا جائے۔ جب انہوں نے جا کے وہاں حملہ کیا تو وہاں سے واپس پلٹنا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع مل گئی کہ جناب وہ اکرمہ تو واپس آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا میں کہ تم مدینے نہ آنا، باقی جہاں مرضی چلے جانا، مدینے نہ آنا۔ اس کی وجہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خود بیان فرمائی، میں کہ مدینے والے لوگ جو ہیں بڑے سخت اس وقت جو ہیں وہ اضطراب میں ہیں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم یہاں اسی طرح واپس آ گئے جب تک باقی 10 لشکر جو ہیں ان پر حملہ آورگ ہو کر مسیلمہ کو قتل نہیں کر دیتے تو تمہارے یہاں آنے سے لوگوں میں بھی بزدلی پھیل جائے گی، اس لیے تم اس وقت تک واپس نہ آنا، یہاں باہر کہیں ٹھہر جاؤ تم۔ تو اس طرح کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر روانہ فرمائے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضل فرمایا۔ یہ ہے اسلام کی حکومت۔ اسلام کی حکومت نے کیسا فیصلہ کیا ہے کہ 36,000 بندے ان کے مارے گئے، باقی جتنے بچے ان سب کو باندھ کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا۔ باقی جو لوگ بچے وہ سارے کے سارے ابھی اسلام کی طرف آ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھو بھائی۔ دوبارہ وہ جو اپنے سے بھاگے ہوئے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جو ان کے ملے ہوئے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اب سارے کے سارے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو بچے تھے سارے کے سارے، مسلمہ مارا گیا۔ مسلمے کے مرنے کی وجہ سے یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو عطا فرمائی کہ اس کا پورے کا پورا فتنہ ختم ہو گیا۔ آج ایک افسوسناک بات ہے، ویسے مرزا قادیانی کیسے محفوظ رہا، ویسے ہے نا سوچنے والی بات۔ اس وقت بھی اتنے عاشقان رسول تھے، ہر آئے دن ہر نئے دن نئی سے نئی بدماشی کرتا تھا۔ اس کی بدماشی صرف یہی نہیں تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ پرلے درجے کا گستاخ بھی تھا۔ وہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہوئی، اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جبکہ سارے عیسائی نصرانی جو ہیں وہ گلے میں ٹائی باندھے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا گیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے کشمیر میں آ گئے تھے، سری نگر میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ بتائیں، یعنی کہ ایسا باولا ہو گیا تھا، وہ اپنے مالکوں کو بھی پڑ گیا، سمجھ آئے نا۔ اور اسی طرح پھر اس نے حضرت امام حسین کی گستاخی کی۔ آج جو لوگ جتنے ان کے ساتھ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ سارے کہاں تھے اس وقت؟ محبت تو ہمیں بھی ہے بھائی، بلکہ ہمیں ہی ہے محبت، ہم ہی ان کے مشن کے وارث ہیں۔ لوگ، میں بات کر رہا ہوں دعوے کرنے کی، جن دعوے کرتے ہیں وہ کہاں تھے اس وقت یار؟ پھر صحابہ کرام کی گستاخی کی اس نے، امہات المومنین کی گستاخی کی اس نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ اس نے یہ بکواس کی۔ اس نے کہا یہ حسین، اس نے کہا اس طرح کے حسین تم اپنے نیفے میں رکھتا ہوں، بتائیں، اس طرح کے گستاخی کے اس نے الفاظ بکے تھے، لیکن پھر وہ زندہ کا زندہ رہا۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، سچی بات ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس وقت تلوار اٹھائی، سب کا صفایا ہو گیا، لیکن مرزا قادیانی
انگریز کی سرپرستی میں اتنا بڑا دعویٰ کیا، اتنی بڑی گستاخی کی، منہ کالا لے کے مرا ذلیل، یہاں لاہور آ کے پڑا رہا وہ۔ ایسے سوچنے کی بات تو ہے نا ہمارے لیے، تکلیف والی بات ہے ہمارے لیے بھی کہ ایک بندہ بھی کھڑا ہو جاتا جس نے غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری نے کیا تھا، جی، یا پھر جناب حضرت غازی اسلام غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے کیا تھا، ایک ہی بندہ کھڑا ہو جاتا، کام ہو جاتا اس کا۔ لیکن اب چونکہ وہ ذلیل جو ہے اپنے سانس پورے کر کے اس دنیا سے دفع ہوا، اب ہم پر جو لازم ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کے فتنے کی سنگینی بتاؤں، آپ حیران ہوں گے۔ اس کی جو فتنہ ہے وہ صرف ہمارے پاک و ہند میں نہیں رہا، عربوں میں چلا گیا ہے۔ عرب ایک عالم تھا، کافی عرصہ میرے ساتھ وہ منسلک رہا تھا یہ فیس بک کے حوالے سے۔ ایک دن ایسے بات ہونے لگی، کہنے لگے جی آپ ادب والے الفاظ بول کے مرزا قادیانی دجال کے لیے، کہنے لگے جی آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ تو مدعی نبوت تھا، بہت بڑا لعنتی تھا۔ نعوذ باللہ اس نے آگے سے یہ کہا، اس نے کہا جی اس وقت کا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہے وہ۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے پہچانے نہیں ہیں ان کو، تو بتائیں نا ان تک پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ عرب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج عربوں کے اندر بہت قادیانیت پھیل رہی ہے، بہت زیادہ قادیانیت پھیل رہی ہے، تو کسی نے کھڑے ہونا یار ان کو سمجھانے کے لیے؟ ان کو ایک ایک کو پکڑیں، ایک کو جھنجھوڑیں، بھائی جو کام نہیں کر رہے ان کو اٹھائیں۔ آج کتنے پیر ہیں، کتنے مولوی ہیں سوئے ہوئے ہیں، یہ ہر بندے پر لازم ہے بھائی۔ کریم آقا علیہ السلام کی اب دیکھیں میلاد شریف کا مہینہ آئے گا، ہر بندہ جھنڈیاں لے کے باہر آ جائے گا، لو میں عاشق رسول ہوں۔ جب بات حضور کے ختم نبوت کی آ جائے سارے غائب، کہاں مرتے ہیں سارے، یہ کہاں ہوتے ہیں سارے؟ ایک بھی نظر نہیں آتا۔ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ایک بھی نہیں نظر آتا ان میں۔ پکڑ پکڑ کے دھکے کے ساتھ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، جوس پلا رہے ہیں، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کریم آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی، حضور کی ختم نبوت کی، جب بات آتی ہے جناب لبرلزم کا سیلاب جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچ چکا ہے، اس کے چھینٹے ہیں جی، الحاد پھیل چکا ہے، لوگ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے سارے چپ ہو جاتے ہیں پھر۔ تو اس لیے اس امت کے اندر بھائی کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر کمزور سے کمزور آواز بھی حضور کے دین کے لیے کھڑی کرتے نا، اس کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بندہ کمزور سے کمزور آواز ہی کیوں نہیں ہے اس کی۔ جیسے ابھی کچھ علماء جمع ہوئے تھے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تو مولوی جو گھر میں بیٹھے ہوئے تو لو جی ایک کیوں ہے جی، لو جی کوئی کہے جی اب تک بیٹھے رہے اب جاگے یہ، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے۔ میں نے کہا چلو یہ جاگے ہیں، آپ تو اب تک سوئے ہوئے ہیں۔ آپ جناب صرف اس لیے دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ دین کی بات کرے گا اس کی آواز کو کمزور کروں میں، کیوں؟ یہ سچی بات ہے، ایسا فتنہ آ گیا نا، بس کوشش یہی ہوتی ہے ہماری، وہ کرنے والا کام جو نا وہ رک جائے، بس کسی طریقے سے کوئی کام کر رہا ہے اس کے کام کو روک کے پھر ہم کہتے ہیں لو جی اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ یا کسی کے ساتھ آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسلام کے حق میں بول رہا ہے، دشمنوں کے خلاف بول رہا ہے، تو آپ کم از کم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، مخالفت نہ کریں یار۔ یہ ایک انتہائی تکلیف امر ہے آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، سچی بات ہے۔ کوئی بھی عالم کھڑا ہوگا حق کے لیے، اپنی جماعت کے لوگ مخالف ہو جائیں۔ ایک دن میرے ایک مولانا صاحب آئے میرے پاس، ایسے باتیں ہونے لگیں، کہنے لگے جی حضرت یہ جو باقی فرقے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جی کہنے لگے ان کی تعداد کتنی ہو گئی ویسے آج کل؟ میں نے کہا آپ وہ چھوڑیں، آپ اپنے بریلیوں میں جو فرقے بن چکے ہیں وہ ذرا گنیں، وہ کتنے ہو گئے ہیں؟ آپ کا ایک پیر دوسرے پیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے انہیں ایسے بنایا ہوا جیسے بچوں کی لڑائی پہ ایک بندہ پستول نکال لے، سمجھدار ہوگا وہ بندہ؟ بتائیں نا ذرا، کبھی بھی سمجھدار نہیں ہوگا۔ اب جو لڑائی ہمیں قادیانی کے خلاف لڑنی چاہیے تھی، جو لڑائی ہمیں دین دشمنوں کے خلاف لڑنی چاہیے تھی، وہ لڑائیاں ہم اب آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آج ضرورت جو ہے وہ اس امر کی ہے، ہم اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، دفاع دین کے لیے، نفاذ دین کے لیے، اشاعت، اور بھائی بہت شعبے ہیں اسلام کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا کام کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام کا کام کیا حضور نے۔ مکہ میں کون سا کام ہوا بولے بھائی؟ تبلیغ اسلام کا کام ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں آ کر علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہاں آ کر کے نفاذ اسلام کا کام ہوا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر فتنہ کھڑے ہو گئے، پھر دفاع اسلام کا کام ہوا ہے۔ تو بھئی یہ تو سارے کام وہیں سے آ رہے ہیں، وہ کام ہم سارے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے جناب میں اگلے دن ایک نعت پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی بکریاں چڑھان والے عرشاں تے جان والے۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہو گیا؟ شرم حیا نہیں رہے گی ہمارے لوگوں میں یار، کیا پڑھ رہے ہو، کیا لوگوں کو کیا دے رہے ہو؟ ہمارے علماء نے منع کیا کہ یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کرنا کسی کو کہ آقا علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ بتائیں آج کا دور وہ دور چل رہا ہے، لوگ بے دین ہیں، لوگ اس پیشے کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ذلیلوں لوگوں کو کیا تعارف دے رہے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یار تم؟ اور ایک بندہ جو نا وہ کہنے لگا جی تیری بکریاں چراواں گی حلیمہ میں نار رکھ لے۔ میں نے کہا تیری ماں کو کہ ایک بندہ کھڑا ہو کہ میں اپنے نار رکھ لے، برداشت کرے گا تو؟ شرم حیا نہیں ہے تجھ میں یار؟ پھر یہ ہماری قوم جو ہے بھاگ بھاگ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں ذلیلوں کو۔ تو گستاخ کہاں ڈھونڈے ہیں؟ ہمارے اسٹیجوں میں پڑے ہوئے ہیں، راستہ دینے والے یہی ذلیل لوگ ہیں۔ تو اس لیے کوشش کی جائے اپنے سٹیج جو ہے نا ان کی تطہیر کا بھی کام کیا جائے، اس پہ اس طرح کے درد مند لوگ جو ہیں دین کا درد رکھنے والے ان لوگوں کو آگے لایا جائے، جو دین کے دشمن ہیں، جو وپاری لوگ ہیں، جو سیزن کمانے والے لوگ ہیں، ان سے اپنے اسٹیجوں کو پاک کیجیے۔ آج بھی جتنے احباب بیٹھے ہوں سارے یہ ذہن رکھیں کہ میلاد شریف کے موسم میں جتنے بھی ہمارے تعلق والے ہیں سب کو سمجھائیں گے۔ اور بھائی آپ جو ہے نا اب دیکھیں میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں بتائیں آقا علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہوتا ہے؟ ہجرت کا ذکر ہوتا ہے حضور کی؟ آقا علیہ السلام کے فتح مکہ کا ذکر ہوتا ہے؟ میلاد کے جلسے میں کسی نے سنا ہو؟ بتائیں، آج تک نہیں سنا ہو۔ آقا علیہ السلام پر قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک ایک آیت پہ لڑائی پڑ جاتی ہے، ایک ایک آیت پہ لڑائی پڑ جاتی ہے۔ سورہ رحمان نازل ہوئی نا، حضرت عبداللہ بن مسعود سنانے کے لیے گئے، ابو جہل نے کھڑے ہو کے تھپڑ مارا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا کان دو ٹکڑے ہو گئے، یہاں سے کان پھٹ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہاں ذکری کو نہیں یار میلاد، اسی لیے کہتے ہیں جی میلاد آقا علیہ السلام کے میلاد تک کی رہیں، جہاد تک نہ آئیں، حضور کے فتح مکہ تک نہ آئیں، حضور کے احد تک نہ آئیں، حضور کے بدر تک نہ آئیں، باقی چیزیں بیان ہی نہ کریں، نہ بیان کریں گے نہ یہ قوم کبھی اٹھے گی۔ بس ان کو پڑھے ہی رہنے دیں، میٹھی گولیاں کھلا کے سلا دیں ان کو بس۔ تو آج وہ بندے کے میں بتا رہا تھا آپ کو، شام کا رہنے والا جی بندہ، ملک شام کا رہنے والا عالم وہاں کا، وہ مجھے سمجھانے لگ گیا، کہنے لگا جی اس وقت کا شیخ اکبر جو ہے وہ تو مرزا قادیانی ہے۔ بتائیں اب جب میں نے اسے سمجھایا تو وہ آگے سے مجھے کہنے لگا جی آپ کا مطالعہ کمزور ہے جی، آپ کو پھر پتہ کو نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو بھائی وہ فتنہ جو ہے نا وہ نکل کے عربوں تک پہنچ چکا ہے جی۔ آج ان کے بڑے بڑے مراکز قائم ہیں اسرائیل کے اندر، فلسطینیوں کو خراب کرنے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مصر کے اندر بہت بڑا مرکز قائم ہے ان کا، عربوں میں مرکز قائم ہو چکے ہیں یار۔ تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جزائے خیر عطا فرمائے، یہ کام بڑھائیں ہیں جی، عربی میں بھی لائیں، انگریزی میں بھی لائیں، اور زبانوں میں لائیں، باقی لوگوں کو آگاہی ہو۔ اسی طرح سری لنکا کا ایک عالم تھا، اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، ایک دن کافی عرصے تک بات ہوتی رہی، ایک دن جناب وہ کہنے لگا، واٹس ایپ پہ رابطہ تھا اس کے ساتھ، ایک دن وہ قادیانیوں کے بارے میں کہنے لگا تو وہ بھی اس کے اچھے الفاظ، وہ مجھے کہنے لگا جی بریلوی جو ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور یہ قادیانی جو ہیں یہ اچھے لوگ ہیں۔ بتائیں کس نے تعارف کروایا ہمارا یار؟ البریلویہ کا لفظ بولا اس نے، البریلویہ، قادیانی مسلمان ہیں اور بریلوی یہ کافر ہیں، مشرکین بھی ہیں، سارا کچھ ہیں۔ تو بھی وہاں تک پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ کیونکہ یہ فتنہ جس گھر میں کھڑا ہوا نا وہ گھر والے ہی آگے پہنچائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، تعارف وہی دیں گے۔ آخر مرزا قادیانی کا تعارف کس نے پہنچایا؟ وہاں اس سے ماننے والوں نے پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ تھوڑے ہو کے اتنا کام کر رہے ہیں، آپ زیادہ ہو کے کام نہیں کر رہے۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ تو یہ رونے والی باتیں ہیں بھائی۔ آج ان کا کام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ آج قادیانی جو ہیں وہ باہر کے ملک، یہاں سے تو نہیں جا سکتے لیکن باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ سیدھا سعودی چلے جاتے ہیں، حرمین شریفین میں ہیں۔ کتنے قادیانی جو ہیں میرے وہاں عزیز ہیں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے اکثر، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے وہاں پہ ان کے درس و تبلیغ ہو رہی ہے سعودیہ میں،
عین حج ایام حج میں وہاں پہ جناب تبلیغ کرتے ہیں، عرفات میں مزدلفہ میں وہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی سارا زور اسی بات پہ دیا ہے، بس کہیں ہاتھ نہ لگانے دو، کہیں زیارت نہ کرنے دو بس۔ لیکن دشمنوں نے کیا اندر کھاتے کام کیا ہے وہ کسی کی سوچ بھی نہیں ہے۔ ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ جدہ کے اندر ان کا باقاعدہ جناب مرکز قائم ہے، وہاں پہ تعلیم و تعلم کا کام ہوتا ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ سکھایا جاتا ہے لوگوں کو۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی سے غرضی کو نہیں، ہمیں بس اپنے بچے پالنے سے، شادی کروانے سے، بس یہی کام کریں اور مزے کریں، بس چھٹی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلبہ دین کے لیے کھڑے ہونے کی، دفاع دین کے لیے، دفاع دین کے لیے اور دین دشمنوں کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں ہم وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو احباب اس کام میں کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی مزید ہمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔